سلمان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، گزشتہ ہفتہ گزر چکا ہے، قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا تھا جس میں آپ ہی فرما رہے تھے کہ پی ٹی آئی شرکت کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور اس کے بعد ایک واضح تقسیم بڑھتی نظر آ رہی ہے ہمیں، اور اب آل پارٹیز کانفرنس کی اپوزیشن بات کر رہی ہے، تو معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے گزشتہ ہفتے کا حوالہ دیا تو میں نے اس پروگرام میں جب اے پی سی کی بات ہو رہی تھی تو یہ خبر بریک کی تھی کہ اے پی سی نہیں ہوگی، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ اور جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ہم اپنے اسی پلیٹ فارم سے کئی دفعہ ان کی سیاست، ان کے سیاسی طرز عمل کا جائزہ لے چکے ہیں۔ لیکن میں پہلے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی نے شرکت کیوں نہیں کی؟ پی ٹی آئی کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی اس اجلاس میں جائے گی، اور بیرسٹر گوہر نے نیکسٹ ڈے پریس کانفرنس کر کے نہ صرف دہشت گردی کی مذمت کی تھی بلکہ جانے کا اعلان کیا تھا، اور انہوں نے اپنے 14 اراکین کی فہرست بھی جناب اسپیکر کو مہیا کر دی تھی۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان کا بیان ریکارڈ کا حصہ ہے کہ رات 1 بجے تک ہمیں کنفرم کیا گیا کہ ہم صبح کے اجلاس میں شریک ہوں گے، لیکن رات 1 بجے کے بعد کیا ہوا ہمیں نہیں معلوم۔ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بات یہ کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے، جو جیل سے باہر ہے، وہ ذمہ دارانہ طرز عمل بھی اختیار کیا ہوا ہے اور وہ سیاسی طرز عمل کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ ہم اس کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ پھر انہوں نے اپنی فہرست بھی فراہم کی، لیکن اس کے بعد محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس صاحب جو ان کے اتحادی ہیں، وہ ریلیکٹنٹ تھے وہاں جانے پہ، یہاں تک کہ جو میری علم کے مطابق انہوں نے کہا کہ پھر آپ چلے جائیں، ہم شریک نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اس تفریق سے بچنے کے لیے پی ٹی آئی نے بھی نہ جانے کا اعلان کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اپنا ایک بڑا نقصان کیا کہ وہاں نہ جا کے، وہاں پر پاکستان کی منتخب لیڈرشپ بھی بیٹھی تھی اور عسکری لیڈرشپ بھی بیٹھی تھی، اور وہاں بڑے واضح انداز میں وہ اپنا سیاسی کیس پیش کر سکتے تھے دہشت گردی کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے۔ اور مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو جب آپ دیکھتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان ڈیڈ لاک کے قائل نہیں ہیں، وہ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، وہ 73 کے کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، وہ آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں، وہ مذاکرات، ڈائیلاگ، سب چیزیں آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف وہ قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں شریک ہوئے اور اگلے ہی روز وہ اپوزیشن کی بیٹھک میں بھی موجود تھے، لہٰذا وہ اپنا فائدہ دیکھیں گے۔ جہاں تک یہ کہ جو عید الفطر کے بعد انہوں نے اے پی سی بلانے کا اعلان کیا ہے، آپ نے کہا کہ قومی سلامتی، دیکھیں قومی سلامتی پہ تو نہ تفریق ہونی چاہیے نہ تقسیم ہونی چاہیے۔ بات جب قومی سلامتی کی ہونی چاہیے تو وہاں پر نہ ضد ہونی چاہیے نہ انا ہونی چاہیے۔ پاکستان ایک مشکل صورتحال سے دو چار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جب آنے سے ریلیکٹڈ تھی تو حکومت کو ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے تھا، اور انہیں وہاں بلانا چاہیے تھا۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا مقصد تو یہ تھا تاکہ دشمن کو ایک واضح میسج جائے۔ آپ کہہ رہے ہیں حکومت کی ذمہ داری تھی، حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، لیکن اب مولانا کو وہاں نہ جانے دینا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، تو حکومت کس حد تک مولانا کو قائل کر سکے گی؟ مولانا، میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، مولانا فضل الرحمان آل پارٹیز کانفرنس میں شریک ہوں گے، لیکن وہ اس الائنس کے ساتھ مل کے کسی احتجاج میں شامل ہوں گے یا نہیں، ابھی میں قبل از وقت کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے پلیٹ فارم پہ نہیں جائیں گے۔ انہوں نے خود اعلان کر رکھا ہے کہ اپریل کے اندر وہ حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ بات یہ کہ جس تحریک کی بات کی جا رہی ہے ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے۔ کیا آج پاکستان کے حالات اس حوالے سے سازگار ہیں کہ پی ٹی آئی یا کوئی اپوزیشن کا الائنس ملک گیر تحریک چلا سکے؟ دیکھیں جلسے کیے جا سکتے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں جلسے ہو گئے، چھوٹے موٹے مظاہرے کیے جا سکتے ہیں، ملک گیر تحریک کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں نہ تو حالات سازگار ہیں، نہ یہ اس وقت اس طرح کی ان کے پاس کوئی اہلیت اور حیثیت موجود ہے کہ وہ کراچی سے لے کر خیبر تک کے عوام کو سڑکوں پہ لا سکے۔ اور عوام کو سڑکوں پہ لانے کے لیے لوگوں کے ایشوز کی بات کرنی ضروری ہوتی ہے۔ آپ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، لوگ یہ جانتے ہیں، لیکن اس وقت تو پی ٹی آئی مولانا کی طرف دیکھ رہی ہے، اور آپ نے ہمیشہ اس پروگرام میں کہا کہ مولانا بڑا عہدہ چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی خبر ہے کہ مولانا کو کچھ بڑا آفر کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے؟ دیکھیں مولانا کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان بڑا کردار لینا جانتے ہیں، وہ ایک سیاسی وین رکھتے ہیں۔ آپ کو یاد نہیں کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو پہلا ڈنٹ تو مولانا نے ڈالا تھا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ اب بھی
مولانا فضل الرحمان ایک بڑا کردار چاہیں گے. دیکھیں اچکزئی صاحب کو اگر آپ وہ تحفظ موومنٹ کا بناتے ہیں سربراہ, اگر مولانا فضل الرحمان کو بنایا ہوتا تو صورتحال مختلف ہوتی. بات ہے کہ مولانا ایسی کوئی آفر ہے پائپ لائن میں, کوئی آفر کی جا رہی ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو وہ اس کی تردید کرتے ہیں, لیکن بغیر کسی بڑے کردار کے یا بغیر کسی بڑے انیشیٹو کے مولانا فضل الرحمان اپنا سیاسی وزن کسی کے ساتھ نہیں ڈالیں گے. البتہ وہ کسی ایسی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے جو ریاست, جس کے بارے میں پرسیپشن ہو ریاست ہے یا ریاستی اداروں کے خلاف ہو. ٹھیک ہے سلمان صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پے در پہ شہباز شریف صاحب سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں. ایک کے بعد ایک دورے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ ان دوروں کے پیچھے کہانی کیا ہے اور حاصل کیا ہو رہا ہے ہمیں؟ دیکھیں سعودی عرب سے ہماری تعلقات کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی خود پاکستان کی تاریخ. اور میں دو مسلم ممالک کے حوالے سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک افغانستان ہے جہاں سے کبھی خیر کی خبر نہیں آئی, اور دوسری طرف سعودی عرب ہے کہ حکومت خواہ کوئی بھی ہو وہاں سے پاکستان کے لیے ہمیشہ خیر ہی رہی ہے. جہاں تک آپ شہباز شریف صاحب کے وزٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ نے جس ملاقات کا حوالہ دیا اس میں ہمارے سپہ سالار بھی موجود تھے, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار تھے, چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پر موجود تھیں. اور یہ بات درست ہے کہ وہاں پر دفاعی حوالے سے, معاشی حوالے سے سرمایہ کاری کا عمل, لیکن امپورٹنٹ جو بات مجھے پتہ چلی ہے کہ وہاں پر چونکہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کا ایک رجحان ہے, ایک پریشر ہے بنا ہوا کہ افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے, اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کے پاس شواہد موجود ہے, اور پاکستان ایک بڑے آپریشن کی تیاریوں میں ہے. انہوں نے سعودی ولی عہد کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا ہے, اس لیے کہ عالم اسلام کے اندر سعودی عرب کی ایک اہم حیثیت اور اہمیت ہے. دوسری غزہ کے اندر ایک نئی صورتحال طاری ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھی پرائم منسٹر شہباز شریف, پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پاکستان کے واحد پرائم منسٹر ہے جو ایک سال کے اندر ان کا 7واں وزٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کسی پرائم منسٹر کے وزٹ نہیں ہے. 4 کانفرنسز وہاں پر ہوئی ہے, اور ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ولی عہد کے ساتھ ضرور قائم ہے کہ وہ کانفرنس میں بھی گئے ہیں تو علیحدہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور غزہ کے حوالے سے خود میری بھی ایک دفعہ ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے محمد بن سلمان سے بات کی تھی کہ ہم مل کے اپنا ایک رول ادا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کا جو پاکستان کے پرائم منسٹر کا, پاکستان کے سپہ سالار کا یہ جو وزٹ ہے, یہ آنے والے چند ہفتوں کے حوالے سے بڑا اہم ہے. ایک تو پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے, دوسرا اس خطے کے اندر ایک تناؤ ہے, ٹکراؤ ہے, اس میں پاکستان نے مناسب سمجھا ہے کہ وہ اپنے ولی عہد کو بھی اعتماد میں لیں. اس لیے کہ پاکستان نے اگر معاشی حوالے سے آگے بڑھنا ہے, جیسے ہم اپنے پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے, عالمی منظرنامے میں ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے, دیکھیں عالمی منظرنامے میں پاکستان تو ابھی ترجیحات میں نہیں ہے. البتہ ولی عہد کی اپنی ایک اہمیت ضرور ہے, اپنا ابوظہبی کی اپنی اہمیت ضرور ہے, لیکن وہ دونوں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, تو اس لیے پاکستان کو اتنی زیادہ پریشانی والی بات نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وزٹ کے اثرات ضرور سامنے آئیں گے, اور جب تک پاکستان کے اندر امن و امان بحال نہیں ہوتا, دہشت گردی کا سدباب نہیں ہوتا, ہم جس معاشی ترقی کی بات کر رہے ہیں, جس معاشی مضبوطی کی بات کر رہے ہیں, جس معاشی ٹیک آف کی بات کر رہے ہیں, اس وقت تک وہ ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ یہ اس حوالے سے اقدامات نہیں ہوتے.